تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان ٹی وی کے پروگرام قال اللہ میں آج ہم سورۃ انعام کی 7ویں رکوع کی تفسیر کو بیان کریں گے۔ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں زیادہ تر اللہ رب العزت نے جس چیز پر فوکس کیا ہے اور جس چیز کی دعوت دی ہے وہ ہے توحید کی دعوت، وہ ہے غیر اللہ سے عبادت سے بیزاری کی دعوت کہ ہم غیر اللہ کی عبادت سے بیزار ہیں، میں اللہ کے سوا کسی اور چیز کی عبادت نہیں کر سکتا، اس بات کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، ان سے کہیے کہ مجھے روکا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کے سوا ان لوگوں کی یا ان چیزوں کی یا ان معبودوں کی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ہم ان کی عبادت نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس سے روکا گیا ہے۔ شریعت بنیادی طور پہ 5 چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے آتی ہے، یعنی شریعت کی نظر میں 5 چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز وہ ہے دین کی حفاظت، یعنی دنیا میں ہر آدمی اس کا کوئی اعتقاد ہوتا ہے، کوئی عقیدہ ہوتا ہے، کوئی بلیو ہوتا ہے۔ کس پہ بلیو کرتا ہے؟ وہ جو بلیو ہے، وہ جو اعتقاد ہے، وہ تو اعتماد ہے جو جس کو ہم ایمان کہتے ہیں، وہ کس کی ذات پر ہے؟ اگر آپ اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے رازق سے ایک تعلق بنا کر چلے ہیں تو آپ ایمان والے ہیں، اگر تعلق نہیں ہے تو آپ ایمان والے نہیں ہیں۔ آپ کتنے بھی اچھے ہو جائیں، آپ کتنے بھی اچھے کردار کے مالک ہوں، کتنے بھی اچھے اخلاق کے مالک ہوں، آپ کتنے بھی اچھے معاملات کریں، لیکن ایک پیچھے ایک بلیف ہونی چاہیے، اور اس بلیف کے کچھ تقاضے ہیں جسے عبادات کہتے ہیں۔ میں اللہ کو مانتا ہوں، تو اللہ کو ماننے کے پیچھے ایک اعتماد ہے، اور اس کے بعد اس اعتماد پر پورا اترنا وہ عبادات کی شکل میں۔ لہذا دین ہمیشہ سب سے پہلے شریعت جو آتی ہے وہ دین کی حفاظت کرتی ہے، بندے اور خالق کے بیچ کے رشتے کو محفوظ کرتی ہے، کہ سب سے پہلے بندے اور خالق کے بیچ کا رشتہ محفوظ ہونا چاہیے۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں ایک بات چلی ہے کہ جی اصل تو عبادات نہیں ہے، اصل تو معاملات ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، معاملات بھی ہیں۔ اصل شریعت آتی اس لیے ہے کہ وہ بندے اور اللہ کے بیچ کا جو گیپ ہے اس کو ختم کریں، اس کو کم کریں، اور اس اعتماد کو بڑھائیں کہ جب بندہ دنیا کے معاملات کی طرف جائے تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ایک اعتماد کی شکل موجود ہو کہ اگر یہاں مجھے نقصان ہوتا بھی ہے تو میرا اللہ میرے پیچھے کھڑا ہے۔ پھر وہ جان کی حفاظت کرتا ہے، یہ حفظ جان جو ہے یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ اس لیے قتل میں کہا گیا کہ قتل کا بدلہ کیا ہے؟ القصاص، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، زندگی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب کوئی قاتل قتل کے بعد قصاص ہوگا اس کا، تو اس کو پتہ چلے گا کہ ہاں، اب ہر قاتل سوچے گا کہ اگر میں نے قتل کیا تو مجھے قصاص کر کے لٹکایا جائے گا، تو وہ قتل کرنے سے رک جائے گا۔ حفظ جان۔ نمبر 3 حفظ مال، چوری حرام ہے، ہاتھ کاٹو تاکہ کسی کو جرت نہ ہو
ڈاکو ڈاکہ ڈالے اس کے ایک ہاتھ کاٹو، ایک پیر کاٹو، اور اگر اس نے اس قتل کے ڈاکے کے دوران کسی کو قتل کر دیا تو اس کو لٹکا دو، تاکہ اس کو پتا چلے کہ جو آدمی ڈاکہ ڈالتا ہے اس کے ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹا جائے گا، اور اگر اس نے اس دوران کسی کو قتل کیا تو اس کو لٹکا دیا جائے گا۔ حفظ عقل شریعت کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ جو سوچ سمجھ کی توفیق اللہ نے انسان کو دی ہے وہ باقی رہے۔ اب نشہ حرام اس لیے ہے کہ نشہ کرنے والا اپنی عقل میں نہیں رہتا، اپنے شعور میں نہیں رہتا، اس کی باتیں وہ ٹھیک نہیں رہتی ہے، لہذا اس کو منع کیا جائے گا کہ وہ نشہ نہ کرے۔ اور پانچویں چیز ہے حفظ نسل کی حفاظت۔ آپ ایسی جگہ پانی نہ بہائیں اپنا کہ جہاں سے حرام کی اولاد پیدا ہو، پتہ نہ چلے کہ اس کا باپ کون ہے۔ اس لیے زنا حرام ہے، بدکاریاں حرام ہیں۔ یہ 5 مقاصد شریعت ہے، شریعت ان مقاصد پر چلتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہر انسان کو اس کا خالق دکھانا ہے۔ یہ جو دعوت چلی ہے مکے میں اور 9ویں یا 10ویں ہجری میں جا کر کہیں نماز فرض ہوئی ہے، کیوں؟ عبادات تو بعد میں، شراب جا کے مدینے میں حرام ہوئی ہے، سود تو بالکل اخیر میں جا کے حرام ہوا ہے۔ اس لیے کہ شریعت نے جو پہلا مقصد دیا تھا اس پر فوکس کرو، اور وہ پہلا مقصد کیا ہے کہ خالق اور مخلوق کو آپس میں متعارف کرو۔ اور جو دوسرے لوگوں نے کسی اور کو خالق بنایا ہے، مالک بنایا ہے، رازق بنایا ہے، پروردگار بنایا ہے، مددگار بنایا ہے، ناصر بنایا ہے، حامی بنایا ہے، وکیل بنایا ہے، ان سب سے براءت کا اظہار کرو۔ نہیں، میں یہ دعوت لے کر نہیں آیا ہوں، میں تو دعوت لے کر آیا ہوں، انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، میں اس سے روک دیا گیا ہوں، سختی سے منع کر دیا گیا ہوں کہ میں ان میں سے کسی کو بھی اچھا کہوں۔ قل لا اعبد ما تعبدون قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کروں گا۔ میں تو سب سے پہلی سیڑھی ہے شریعت کی، وہ ہے حفظ دین، اپنے رب کے ساتھ جو اعتماد کا رشتہ بندے کا ہونا چاہیے وہ بحال کرو۔ قل لا اتبع اہواءکم، ان سے کہیے میں کبھی بھی تمہارے خواہشات پر نہیں چلوں گا۔ تم چاہتے ہو ایک دن ہم تمہارے خداؤں کی مانیں، ایک دن ہمارے خداؤں کی مانو، نہیں نہیں نہیں۔ تم چاہتے ہو میں تمہارے خداؤں کو برا نہ کہوں، کبھی نہیں، میں برا کہوں گا کہوں گا کہوں گا۔ کفار یہاں تک آ گئے تھے مشرکین کہ بھائی ایک کام کرو، آپ نے جو کرنا ہے کریں، ہمارے خداؤں کے بارے میں کوئی بات نہ کریں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں حق کی دعوت دوں گا، میں حق کو حق کہوں اور باطل کو باطل نہ کہوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں پہلے بتلانے باطل کروں گا کہ یہ حق نہیں ہے، پھر میں حق کو حق کہوں گا۔ قد ضللت اذا وما انا من المهتدین، اگر میں نے ایسا کیا کہ میں نے تمہاری چاہتوں کے مطابق فیصلے کرنے شروع کر دیے، باتیں کرنے شروع کیے، قد ضللت اذا وما انا من المهتدین، میں گمراہ ہو جاؤں گا، میں ہدایت یافتہ نہیں ہوں گا۔ ہدایت یافتہ تو وہ ہوتا ہے جو حق کی بات کرتا ہے، جو کبھی حق کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ حق پر رہتا ہے، وہ حق کی بات کرتا رہتا ہے۔ اور جس دن اس نے حق کے لیے کمپرومائز کر دیا، باطل کے باتوں میں آ کر اس کے جال میں الجھ کر اس نے یہ مان لیا کہ ہاں باطل بھی کچھ ہے، باطل کی بھی ماننی چاہیے، ہمیں ایسی رواداری کا راستہ اختیار کرنا چاہیے جس میں ہم
غلط کو بھی کہہ دے کہ ہاں یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اللہ فرماتے ہیں قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، وہ دن میری گمراہی کا ہوگا، وہ دن میری بربادی کا ہوگا، میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ، میں کیوں اس دھڑلے سے بات کہہ رہا ہوں؟ اس لیے انی علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح بات لے کر بیٹھا ہوا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں ویسے ہی کچھ باتیں کہہ رہا ہوں، نہیں، میرے پاس حق ہے اور میں وہ حق بیان کر رہا ہوں، اور اس حق کے لیے اللہ نے مجھے واضح نشانیاں دی ہیں۔ معجزات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، وہ امت کے لیے ہے، نبی پر تو دل کا اطمینان آتا ہے۔ لِيُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم تیرے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ اور دل کی مضبوطی، ایک آدمی حق پہ کھڑا ہوتا ہے نا، اس کا دل اندر سے مضبوط ہوتا ہے کہ ہاں یہ حق ہے اور مجھے اس حق کے لیے ڈٹنا چاہیے، اب میں نے اس حق کے سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اور جب بندہ حق پر ڈٹ جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اس کی مدد آتی ہے۔ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تو کسی بات کو ٹھان لے کہ ہاں میں نے کرنی ہے، یہ بات، یہ تو حق ہے، اس کو تو کر کے رہوں گا، بیان کر کے رہوں گا، فرمایا پھر اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ پر اعتماد کر۔ اور یہی قرآن کہہ رہا ہے، قل کہہ دیجئے انی علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلائل پہ کھڑا ہوں، کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو مجھے شک میں ڈال دے، نہیں، میں بالکل واضح ہوں۔ وَكَذَّبْتُم بِهِ، اور تم نے ان باتوں کو جھٹلا دیا ہے، تم جھٹلا کر جو ناکامی تم لوگوں نے اختیار کی ہے وہ تم نے کی ہے۔ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، تم مجھ سے بار بار اس بات کا مطالبہ کرتے ہو کہ عذاب آ جائیں، خدا کی طرف سے پھٹکار آ جائے، خدا کی طرف سے کوئی ایسا کچھ آ جائے کہ میں اس کے ذریعے سے تم لوگوں کو برباد کر دوں، میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔ یا تم لوگ وقت سے پہلے مجھ سے جن چیزوں کا مطالبہ کرتے ہو وہ چیزیں میرے پاس نہیں ہیں۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے، وہ جو چاہیں گے کریں گے، میرے اور آپ کے اور کسی بھی کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکے۔ یقص الحق، وہی حق بات کو بیان کرتا ہے، اوپر سے باتیں آتی ہیں نیچے میں بیان کرتا ہوں، اوپر سے بات آتی ہے میں بیان کرتا ہوں۔ وما هو علی الغیب بضنین، اللہ نے اپنے نبی کی گواہی دی، میرا نبی غیب کی باتوں کے بارے میں بخیل نہیں ہے، بخیل نہیں ہے، وہ غیب کی باتیں چھپاتا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے نبی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ حکم کو از خود بنا دے، از خود بتا دے، از خود لوگوں کو کہہ دے کہ ہاں ہم یہ کرتے ہیں، نہیں۔ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا، اچھا بہترین فیصلہ اللہ کا ہے۔ اب اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ خالص اللہ کی عبادت ہوگی، دین کے معاملے میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ فیصلہ تو ماننا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوگا قیامت کے دن کہ تم حق پر تھے یا ہم حق پر تھے۔ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اور یہ بھی کہہ دو کہ اگر اللہ رب العزت نے عذاب کا سلسلہ کسی انسان کے ہاتھ میں دے دیا ہوتا تو پھر تو سارے معاملے لمحوں میں ہو جاتے۔ اور جو بعض روایات میں آتا ہے نا کہ نوح علیہ السلام قیامت کے دن
امت کے لیے شفاعت نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ میں نے تو بد دعا کی تھی۔ انسان کا صبر ایک وقت پہ ختم ہوتا ہے، پر اللہ کا صبر ختم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ حلیم، یعنی جانتے ہوئے کہ بندہ برا ہے، گندا ہے، غلط ہے، پھر بھی کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے، معاف کرتا ہے، معاف کرتا ہے۔ حلیم، اللہ کی ذات کیا ہے؟ حلیم ذات ہے، حلیم ذات۔ تو اللہ فرماتے لو ان عندی، اگر میرے ہاتھ میں، یعنی انسان کے ہاتھ میں ہوتا، ما تستعجلون به، جس چیز کا تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو نا، اگر یہ جلد بازی میرے ہاتھ میں ہو نا، میں فیصلہ کروں کہ ہاں اب عذاب آنا چاہیے، لقضی الامر بینی و بینکم، تو بہت جلد فیصلہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا معاملہ میرے اور آپ کے بیچ میں۔ واللہ اعلم بالظالمین، اللہ ظالموں کو جاننے والے ہیں۔ لہذا مطالبے آپ کرو یا نہ کرو، فیصلہ تو اللہ کریں گے، اور اللہ نے فیصلہ فوری نہیں کرنا ہے، کیونکہ ایک وقت تک اللہ رب العزت ڈھیل دیتے ہیں۔ امہلہم رویدا، ڈھیل دے دو ان کو، ابھی دیکھیں گے، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی دیکھو، ابھی ڈھیل دو، ڈھیل دو، ڈھیل دو۔ وہ جو ہمارے ہاں کہاوت مشہور ہے نا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اب یہاں سے ایک عقیدہ بنیادی عقیدے کو اللہ بیان فرماتے ہیں، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو غیب میں ہیں، جو پردے کے پیچھے ہیں، ابھی اللہ نے اس کے اوپر سے پردہ نہیں ہٹایا، وہ چیزیں، اس کا علم صرف ایک اللہ کے پاس ہے، کسی انسان کے پاس اس کا علم نہیں ہے، مگر جتنا علم اللہ نے دیا ہے۔ اب اس پر ہمارے ہاں جو دو مکتبہ فکر ہے، ایک ہے دیوبند مکتبہ فکر، ایک ہے ہمارے بریلوی دیوبند مکتبہ فکر، اس میں ایک اختلاف بنیادی طور پہ یہاں پر آتا ہے، جسے بعض لوگ شرک سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن شرک نہیں کہنا چاہیے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ علمی غلطی ہے ان سے۔ ہاں، ایک آدمی اس عقیدے کو بنیاد بنا لے، وہ یہ ہے کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا تھا، وہ علم مکمل غیب کا تھا یا وہ علم کچھ غیب کا تھا؟ اتنی بات تو متفقہ ہے کہ غیب کا علم اللہ کے نبی کو دیا گیا تھا۔ آپ نے مستقبل کی جتنی بھی پیشن گوئیاں کی ہیں، جن روایات میں آپ نے مستقبل کو بیان فرمایا، قیامت کو بیان فرمایا، قیامت سے قبل مہدی کے بارے میں، دجال کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہ ساری باتیں غیب کی ہیں۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو آپ علیہ السلام کو غیب دیا گیا تھا، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، جو میں نے آیت پڑھی کہ میرا نبی غیب کی باتوں کے بارے میں کنجوس نہیں ہے، چھپانے والا نہیں ہے، تو اس غیب سے کیا مراد ہے؟ دیوبند مکتبہ فکر اور ان کے جو حامی ہیں، جو اس طرح کی فکر رکھنے والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک محدود آپ کو علم دیا گیا تھا، اور اس محدود علم کے حد تک آپ باتوں کو بیان فرمایا کرتے تھے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کہا قُلْ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں سارے غیب کو جانتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میرے ساتھ کبھی برائی نہیں ہوتا۔ اس لیے پورا غیب آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کو جتنا دیا گیا آپ نے امت کو بیان کر دیا، آپ نے اس غیب میں کسی بھی بات کو نہیں چھپایا، یعنی جتنا غیب آپ کو دیا گیا آپ نے امت کے سامنے کھول دیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے جو امت کو آپ نے نہ بتائی ہو۔ جبکہ جو ہمارا بریلوی مکتبہ فکر ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کو علم دیا گیا تھا، اور وہ علم مکمل غیب کا دیا گیا تھا،
کچھ آپ نے بیان کیا ہے، کچھ آپ نے بیان نہیں کیا۔ یہ وہ اختلاف ہے جو علم غیب کے نام سے ہمارے ہاں مشہور ہے۔ اب چونکہ دونوں طرف سے بہت زیادہ ہمارے ہاں مشکل یہ ہوتی ہے کہ ایک ذہنی تشدد ہوتا ہے، آپ ایک ذہن بنا لیتے ہیں، پھر آپ اس پر متشدد ہو جاتے ہیں، تو ایک آواز اٹھتی ہے کہ بھائی آپ علیہ الصلاۃ والسلام ما کان کا بھی علم تھا، ما یکون کا بھی علم تھا، جو ازل سے ہوا، جو ابد تک ہوگا، سب کا علم اللہ کے نبی کے پاس تھا۔ اور اس پر جناب والا جو نہیں مانتے ہیں وہ گستاخ رسول ہیں، وہ نبی کی شان کے خلاف بات کرنے والے ہیں، وہ نبی کو ماننے والے نہیں ہیں، یہ لوگ جو ہے وہ تو گستاخ نبی ہیں، اور یہ تو مسجدوں میں آنے کے قابل نہیں ہیں، یہ تو بات کرنے کے قابل نہیں ہیں، ان کا تو ایمان ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی جذباتی بات ہے۔ دوسری طرف سے ایک فرقے کی بات یہ ہے کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس کان کا بھی علم تھا، یکون کا بھی علم ہے، تو یہ تو اللہ کی صفات میں کسی انسان کو شریک کرنا ہے، اور یہ شرک ہے، لہذا جناب والا ایسا آدمی مشرک ہے۔ یہ دونوں بہت ہی آخری حدود ہے، یہ بہت ضرورت سے زیادہ ایفیشنسیاں ہیں، نہ یہ بات درست ہے نہ یہ بات درست ہے۔ ہاں علمی اعتبار سے یہ بات ہے کہ یہ ایک اختلافی معاملہ ہے، کس قدر علم دیا گیا، کس قدر نہیں دیا گیا۔ اگر اس کو ایک علمی کہا جائے، تعویل کہا جائے کہ آپ کی تعویل یہ ہے، ہماری تعویل یہ ہے، تو شاید یہ اتنی دھوریاں اس میں نہ ہوتی۔ تو اللہ رضا فرماتے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، کنجیاں اللہ کے پاس ہے، لا يعلمها الا هو، جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ دلیل ہے ان لوگوں کی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ساری چابیاں اللہ نے اپنے سوا کسی کو نہیں دی۔ دوسری طرف کہنے والے کہ جی یہ ایک بات بتائی گئی تھی کہ اللہ کے پاس سب چابیاں ہیں، پھر اللہ نے ایک ایک کر کے چابیاں جو ہے وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تری میں کیا ہے، خشکی میں کیا ہے، اس کا علم ایک صرف اللہ کو ہے۔ کتنی مخلوقات ہیں، کچھ کہتے ہیں دنیا میں 18,000 مخلوقات ہیں، کچھ کہتے ہیں 1,000 مخلوقات ہیں۔ میرے اور آپ کے علم میں کتنی ہے؟ بہت ہی تھوڑے، بہت سارے تو ہمیں اور آپ جانتے بھی نہیں ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کو، تیرے رب کی مخلوقات کو تیرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ایک پتا بھی روئے زمین میں جہیں بھی کہیں گرتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، یعنی رب کا علم اتنا محیط ہے، اتنا محیط ہے کہ اس علم میں یہ بات ہے کہ فلاں پتا کہاں گر رہا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، ایک دانہ جو زمین کی گہرائیوں میں اندھیروں میں گر جاتا ہے۔ آپ نے ایک دانہ گرا دیا اور پھر وہ زمین اس کے اوپر مٹی آئی، اب وہ زمین کی گہرائیوں میں ہے، اس سے کومپل نکالنا، اس سے پھر پودا بنانا، اس پودے میں پھر وہ دانے لگانا، اس کا علم اللہ کو ہے۔ کتنا لگانا ہے، کس دانے میں سے بیج نکلنی ہے، کس دانے میں سے کومپل نکلنی ہے، کس میں سے نہیں نکلنی ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ ساری فصل ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، کچھ طاقتور ہوتی ہے، کچھ کمزور ہوتی ہے۔ تو وہ جو علم ہے وہ خدا رب العزت کے پاس ہے۔ ایک ہی کسان ہے، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی حل ہے، ایک ہی طرح کا جو اس کے اوپر آپ کھاد ڈالتے ہیں، لیکن کہیں پر اچھی فصل، کہیں پر کمزور فصل، ایک ہی پانی آ رہا ہے، لیکن یہ نکالنے والی ذات کس کی ہے؟ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کیا تر ہے، کیا خشک ہے، کس نے خشک ہونا ہے، کس نے تر ہونا ہے، کس میں سے زیادہ دانے آنے ہیں، کس میں سے کم دانے آنے ہیں، یہ علم خدا رب العزت کے پاس ہے، اور علم میں کوئی شریک نہیں ہے۔ افرأیتم ما تحرثون، اللہ رب العزت سورۃ واقعہ میں فرماتے
کیا تم دیکھتے ہو کہ یہ جو تم کھیت میں ڈالتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم اسے نکالتے ہو کہ ہم نکالتے ہیں؟ اس میں سے زراعت، اس میں سے دانے، اس میں سے بہترین قسم کے فصل اگانے والی ذات کس کی ہے؟ وہی دانہ ہے پڑوس میں اگا ہے، وہاں سیم توڑ آ گیا، خراب ہوگی۔ وہی دانہ ہے جب وہ آپ کے بالکل قریب آ گیا، اب آپ کو لگتا ہے کٹنے والا ہے، اللہ بارشیں برسا دیتے ہیں، نظام کو تیس نیس کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ جاننے والی ذات ایک اللہ کی، کس دانے کو کس کے پیٹ میں جانا ہے، کس دانے نے رزق بننا ہے، کس دانے نے ضائع ہونا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، نہ کوئی تر نہ کوئی خشک، الا فی کتاب مبین، ایک واضح کتاب ہے اللہ کے پاس جس میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، ہے وہ رات ہے کہ وقت تمہاری روحیں اٹھانے والا۔ انسان جب سوتا ہے، فرمایا یہ نیند آدھی موت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح اوپر آسمانوں پہ چلی جاتی ہے، پھر کچھ کی روحوں کو اللہ لوٹا دیتے ہیں، کچھ کی روحوں کو وہی چھوڑ دیتے ہیں۔ دعا کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام سے مر رہا ہوں اور تیرے نام سے ہی اٹھوں گا۔ یہ تو موت ہے، میں سو جاؤں، مجھے پر خبر ہی نہ ہو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، احیانا، جس نے ہمیں زندہ کر دیا، بعدما اماتنا، بعد اس کے کہ ہمیں موت دے دی، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، لوٹ کے تو وہیں جانا ہے، ہمیں اللہ کے بعد لوٹ کے جانا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہ ذات جو تمہیں رات کو مارتی ہے، رات کو مارتی ہے۔ اس وقت نیند کا آنا، سکون کا آنا، لِتَسْكُنُوا فِيهَا، رات سکون کے لیے۔ ہمارے ہاں رات کو کام کرنے کا ایک عجیب سا ٹرینڈ چل پڑا ہے، دن میں سوتے ہیں رات میں جاگتے ہیں، قدرت کے تقدیر کے نظام کے خلاف چلتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور جانتا ہے کہ تم دن میں کیا کچھ گزرتے ہو، دن میں جو کچھ کرتے ہو اس کا علم بھی اللہ کو ہے، رات میں کرتے ہو اس کا علم بھی اللہ کو ہے، دن میں کیا 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 کیا، ایک ایک لمحے کا علم اللہ کے پاس۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر اللہ تم کو اٹھاتا ہے، لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ تمہارے لیے عمر کا جو ایک وقت مقرر کیا گیا ہے، ایک وقت، ایک گھڑی مقرر کی گئی ہے، وہ پوری کر لیں۔ عمر جو ہے یہ لکھی گئی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ماں کے پیٹ میں بچہ آتا ہے تو 40 دن تک وہ نطفہ ہوتا ہے، 40 دن تک وہ خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، 40 دن پھر گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر اللہ فرشتے کو بھیجتے ہیں جو 4 چیزیں لکھتا ہے، اس کی اجل کو لکھتا ہے، اس کے رزق کو لکھتا ہے، شقی و سعید، یہ بدبخت ہے یا نیک بخت لکھا جاتا ہے۔ ان الروح القدس نفث فی روعی، روح القدس نے مجھے یہ بات بتائی کہ ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کہ کوئی انسان اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ اس کے لیے لکھی گئی جو رزق اس کا لکھا گیا ہے، جو لکھی گئی روزی ہے، وہ اس تک پہنچ کے نہ دے۔
لیقضا اجل مسمى، اور پھر جب وہ اجل مسمى آئے گا لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون، نہ ایک گھڑی جلدی ہوگی نہ دیر ہوگی. ثم الیہ مرجعکم، پھر اس اللہ کی طرف لوٹ کے تم جاؤ گے. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ اللہ بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے. قل انی نہیت ان اعبد الذین، کہہ دیجئے ان سے کہ مجھے روکا گیا ہے ان اعبد الذین، کہ میں عبادت کروں ان کی تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو. قل لا اتبع اہواکم، کہہ دیجئے ان سے کہ میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہیں کروں گا. قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، اگر میں نے ایسا کیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت یافتہ میں سے نہیں ہوں گا. قل انی علی بینۃ من ربی، کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کی طرف سے واضح نشانیوں پر ہوں. وکذبتم بی، اور تم نے اس بات کو جھٹلا دیا. ما عندی ما تستعجلون بہ، میرے پاس وہ چیز نہیں جس کی تم جلدی مچا رہے ہو. ان الحکم الا للہ، سارے فیصلے صرف اللہ کے ہیں. یقص الحق، وہی حق بات کو بیان کرتا ہے. وہو خیر الفاصلین، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ، کہہ دیجئے اگر میرے پاس ہوتا وہ چیز جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو، لقضی الامر، تو فیصلہ کب کا ہو چکا ہوتا، جھگڑا کب کا ختم ہو چکا ہوتا، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان. واللہ اعلم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جاننے والے ہیں. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں. لا يعلمها الا هو، جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے جنگل اور دریا میں کیا کچھ ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر اللہ کے علم میں ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، ایک دانہ زمین کی اندھیروں میں ہے تو بھی اللہ کے علم میں ہے. ولا رطب ولا یابس، نہ کوئی تر چیز نہ کوئی خشک چیز. الا فی کتاب مبین، مگر ایک واضح کتاب میں ہے. وہو الذی یتوفاکم باللیل، وہ ذات ہے جو رات کو تمہاری جانوں کو قبضے میں لے لیتا ہے. ویعلم ما جرحتم بالنہار، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو دن میں. ثم یبعثکم فی، پھر اللہ تمہیں اٹھاتا ہے. لیقضا اجل مسمى، تاکہ وہ جو تمہارے لیے ایک وقت مقرر کیا گیا ہے اس وقت تک تم کو پہنچا سکے. ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی اللہ کے پاس لوٹ کر تم نے جانا ہے. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ اللہ تمہیں خوب بتائے گا وہ تمام باتیں جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے. تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے